سپریم کورٹ میں 10 ججوں کی بغاوت۔ سپریم کورٹ میں 10 جج بار بار کہتے رہے کہ معاملہ پیچیدہ ہے، فل کورٹ بٹھا کر اسے طے کیا جائے۔ سندھ ہائی کورٹ نے بھی باضابطہ طور پر چیف جسٹس کو یہ مشورہ دیا، لیکن چیف جسٹس پر اعتماد تھے کہ وہ بہت طاقتور ہیں اور ان سب سے نمٹ لیں گے۔ لیکن پھر صرف 2 جج ہی ان کے ساتھ کھڑے دکھائی دیے اور 10 ججوں نے چیف جسٹس کے خلاف بغاوت کر دی۔ چیف جسٹس پھر فل کورٹ بلانے کی کوشش کرتے رہے لیکن ناکام رہے۔ سن 1990 میں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو ایلیویٹ کر کے سپریم کورٹ کا جج بنایا گیا۔ جب 1994 میں پاکستان کے چیف جسٹس نسیم حسن شاہ ریٹائر ہوئے تو سینیارٹی کے مطابق جسٹس سعد سعود جان کو چیف جسٹس بننا چاہیے تھا، لیکن وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے 2 سینئر ججوں سعد سعود جان اور اجمل میاں کو نظر انداز کرتے ہوئے سجاد علی شاہ کو چیف جسٹس بنا دیا۔ اس کا پس منظر یہ بتایا جاتا ہے کہ جب 1993 میں نواز شریف کی برطرفی کا مقدمہ سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوا تو 11 ججوں پر مشتمل بینچ نے صدر غلام اسحاق خان کے اسمبلی برطرف کر دینے کے حکم کے خلاف مقدمہ سنا۔ 10 ججوں نے نواز شریف کی حکومت بحال کرنے کا حکم دیا۔ صرف ایک جج نے اس حکم سے اختلاف کیا۔ اس جج کا نام سجاد علی شاہ تھا۔ یوں غالباً بے نظیر یہ سمجھی کہ وہ ان کے حامی ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ سے تعلق رکھنا بھی ایک پلس پوائنٹ تھا، مگر بے نظیر بھٹو کو اس وقت ضرور ایک صدمہ پہنچا ہوگا جب ان کی جماعت کے قدیم کارکن صدر فاروق لغاری نے ان کی حکومت کو 5 نومبر 1996 کے دن کرپشن کے الزامات پر برطرف کیا۔ ان کی حکومت کی بحالی کا مقدمہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی عدالت میں پیش ہوا۔ چیف جسٹس نے 5 دوسرے ججوں کے ساتھ مل کر حکومت کی بحالی کے خلاف 6-1 کی اکثریت سے فیصلہ دیا۔ یوں دوبارہ الیکشن ہوئے اور فروری 1997 میں نواز شریف دوبارہ وزیر اعظم بننے میں کامیاب ہو گئے۔ اپریل 1997 میں بے نظیر نے نواز شریف سے تعاون کرتے ہوئے 13ویں آئینی ترمیم کی حمایت کی اور اسمبلی نے متفقہ طور پر اس ترمیم کو منظور کر لیا۔ اس کے تحت صدر سے 258(2)B کا اختیار واپس لے لیا گیا، جس کو استعمال کرتے ہوئے صدر نے نواز شریف کی ایک اور بے نظیر بھٹو کی 2 حکومتیں برطرف کی تھیں۔ چیف جسٹس سجاد علی شاہ اور نواز شریف کے درمیان تناؤ بڑھتا گیا۔ اگست میں چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے نواز شریف کی طاقت کے گڑھ پنجاب میں امن و امان بگڑتی صورتحال کے خلاف سو موٹو نوٹس لیا۔ نواز شریف کی حکومت نے اسے ایگزیکٹو کے اختیار میں مداخلت سمجھا۔ تناؤ اس وقت مزید بڑھ گیا جب حکومت نے دہشت گردی کے خلاف ایک سخت قانون منظور کرتے ہوئے سمری ٹرائل کے لیے انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالتیں قائم کر دیں۔ اعلیٰ عدلیہ ان عدالتوں کے قیام کی مخالف تھی۔ چیف جسٹس نے حکومت کو خبردار کیا کہ سمری ٹرائل کورٹ ایک متوازی نظام ہے اور فیئر ٹرائل کی شرط پوری نہیں کرتے۔ حکومت نے یہ کہتے ہوئے ان کا دفاع کیا کہ یہ دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے۔ اس قانون کی منظوری کے چند دن بعد 17 اگست کو چیف جسٹس نے حکومت کو خط لکھا اور ہائی کورٹس کے 5 سینئر ترین ججوں کی فہرست حکومت کو دیتے ہوئے انہیں سپریم کورٹ میں لانے کا کہا۔ سپریم کورٹ میں ججوں کی 5 اسامیاں خالی تھیں جن پر یہ تقرریاں کی جانی تھیں۔ چیف جسٹس نے زور دیا کہ مقدمات کے بڑھتے ہوئے بوجھ کو ختم کرنے کے لیے یہ تقرریاں لازم ہیں۔ حکومت نے مقررہ 1 مہینہ گزرنے کے باوجود اس خط پر رد عمل نہیں دیا۔ بعض رپورٹس کے مطابق حکومت کو ان 5 میں سے 2 ججوں کے ناموں پر تحفظات تھے، لیکن چیف جسٹس نے لسٹ پر نظر ثانی کرنے سے انکار کر دیا اور زور دیا کہ حکومت ان 5 ہی کی فوراً تقرری کرے۔ جواب میں حکومت نے 21 اگست کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد 17 سے کم کر کے 12 کر دی۔ سپریم کورٹ میں پہلے ہی 12 جج موجود تھے۔ ستمبر کے اوائل میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اس کمی کو چیلنج کیا اور سپریم کورٹ نے مقدمہ سماعت کے لیے منظور کر لیا۔ سپریم کورٹ نے اس نوٹیفیکیشن کو معطل کر دیا۔ نواز شریف نے 24 ستمبر کو نیو یارک میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اس ایشو کو پارلیمنٹ میں لے کر آئے گی، کیونکہ آئین کے تحت سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد کا تعین کرنا پارلیمنٹ کا اختیار ہے۔ ایسے میں سپریم کورٹ کے اندر چیف جسٹس کے خلاف بغاوت کی پہلی چنگاری پھوٹی۔ 9 اکتوبر 1997 کو چیف جسٹس سجاد علی شاہ عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب روانہ ہوئے۔ اگلے دن قائم مقام چیف جسٹس اجمل میاں نے یہ کہا
کہ 5 ججوں کی سپریم کورٹ میں تقرری کے معاملے میں ان سے مشورہ نہیں کیا گیا۔ سپریم کورٹ کے 8 دیگر ججوں نے انہیں فل کورٹ کی میٹنگ بلا کر یہ معاملہ ڈسکس کرنے کا کہا۔ قائم مقام چیف جسٹس اجمل میاں نے یہ میٹنگ 13 تاریخ کو بلانے کا نوٹس دے دیا۔ چیف جسٹس سجاد علی شاہ 13 تاریخ کو واپس پاکستان پہنچے اور فل کورٹ کی میٹنگ منسوخ کر دی۔ انہوں نے باقی ججوں کو کوئٹہ، کراچی اور لاہور بھیج دیا تاکہ ان کی متحدہ طاقت توڑ کر بغاوت پر قابو پایا جا سکے۔ 17 اکتوبر کو سپریم کورٹ کے 7 ججوں نے چیف جسٹس سے فل کورٹ میٹنگ بلانے کا مطالبہ کیا، جسے چیف جسٹس نے مسترد کر دیا۔ 20 اکتوبر کو ایک غیر معمولی اور بے نظیر خط میں 5 ججوں نے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو لکھا، جس میں ان کی بحیثیت چیف جسٹس تقرری کو چیلنج کیا گیا۔ یہ خط پریس کو بھی ریلیز کر دیا گیا۔ 25 اکتوبر کو نوابزادہ نصر اللہ خان نے 14ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ یہ وہی ترمیم ہے جس کے ذریعے ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کی خاطر آرٹیکل 63A کو آئین کا حصہ بنایا گیا تھا۔ 29 اکتوبر کو سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے 14ویں آئینی ترمیم کو معطل کرنے کا حکم جاری کیا۔ واضح رہے کہ دستور پاکستان کا آرٹیکل 239(5) یہ کہتا ہے کہ دستور میں کسی ترمیم پر کسی عدالت میں کسی بنا پر چاہے جو کچھ ہو اعتراض نہیں کیا جائے گا۔ آرٹیکل 239(6) اس کی کلیدی حیثیت کو واضح کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ازالہ شک کے لیے بذریعہ ہزا قرار دیا جاتا ہے کہ دستور کے احکام میں سے کسی میں ترمیم کرنے کے پارلیمنٹ کے اختیار پر کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ دستور میں موجود ان نہایت واضح الفاظ کے باوجود پاکستان کی سپریم کورٹ میں مختلف آئینی ترامیم کو آئین کے بنیادی ڈھانچے کی ڈاکٹرین کے نام پر چیلنج، معطل اور منسوخ کیا جاتا رہا ہے۔ 29 اکتوبر کو سپریم کورٹ نے 14ویں آئینی ترمیم معطل کی تو اسی دن ایک مشترکہ پارلیمانی گروپ نے اعلیٰ عدلیہ کے خلاف بیانات کی بوچھاڑ کر دی۔ وزیر اعظم نواز شریف نے اس معطلی کو غیر آئینی قرار دیا اور اسمبلی کے فلور پر کئی ارکان نے چیف جسٹس کے اس اقدام کی بہت سخت الفاظ میں مذمت کی۔ 30 اکتوبر کو ہی وزیر اعظم نے الزام لگایا کہ سپریم کورٹ اور چیف جسٹس اس ترمیم کے خلاف فیصلہ دے کر ہارس ٹریڈنگ کی حمایت کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے اسے توہین عدالت قرار دیا۔ اسی دن سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے آرٹیکل 190 کے تحت صدر پاکستان فاروق لغاری سے درخواست کی کہ سپریم کورٹ میں 5 ججوں کی تقرری کریں۔ دستور کا آرٹیکل 190 کہتا ہے کہ پورے پاکستان کی عاملہ و عدلیہ کے تمام حکام عدالت عظمیٰ کی معاونت کریں گے۔ صدر فاروق لغاری نے حکومت کو خبردار کیا کہ وہ ایسا کرنے پر مجبور ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف نے پسپائی اختیار کی اور 5 ججوں کی تقرری کرنے پر راضی ہو گئے۔ 21 اکتوبر کو وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ حکومت نے وسیع تر ملکی مفاد اور اس کے مستقبل کی خاطر 5 ججوں کی تقرری سے متعلق چیف جسٹس کی سفارشات پر عمل کر دیا ہے۔ نواز شریف نے مزید کہا کہ میرا مشن مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں محض آرائی میں پڑھوں۔ میں ایک خوشحال پاکستان دیکھنے کا متمنی ہوں۔ مجھے میرا کام کرنے دیا جائے، مجھے مستقبل کے لیے منصوبے بنانے دیں، مجھے معیشت کو ٹھیک ٹریک پر ڈالنے دیں۔ میں انا اور خواہشات کی جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ 21 اکتوبر ہی کو سپریم کورٹ میں 13ویں آئینی ترمیم کے خلاف ایک پیٹیشن دائر کر دی گئی تاکہ 258(2)B کو بحال کر کے صدر کو اسمبلی توڑنے کا اختیار واپس دلوایا جائے۔ نومبر کا مہینہ چڑھتے ہی چیف جسٹس اور وزیر اعظم کے درمیان جنگ میں یکلخت بہت تیزی آ گئی۔ 3 نومبر کو سپریم کورٹ نے وزیر اعظم نواز شریف، وزیر قانون، 5 دیگر ممبران اسمبلی اور 3 ملکی روزناموں کے خلاف نوٹس جاری کیا کہ کیوں نہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ وزیر اعظم کی طرف سے ایس ایم ظفر پیش ہوئے اور جواب دینے کے لیے 1 ماہ کی مہلت مانگی۔ انہیں 7 دن کی مہلت دی گئی۔ یہ نوٹس اینٹی ہارس ٹریڈنگ والی 14ویں آئینی ترمیم کی معطلی پر اعتراض کرنے کے نتیجے میں دیا گیا تھا۔ 7 نومبر کو بتایا گیا کہ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ وزیر اعظم اور دیگر افراد کے خلاف 12 نومبر کو توہین عدالت کی کارروائی شروع کرے گا۔ 12 نومبر کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کر دیے گئے۔ وزیر اعظم اور دیگر افراد کو کہا گیا کہ وہ عدالت میں پیش ہو کر تحریری جواب دیں کہ انہوں نے عدلیہ کی تضحیک کی کوشش کیوں کی۔ 14 نومبر کو وزیر اطلاعات مشاہد حسین نے اعلان کیا کہ وزیر اعظم نے ذاتی طور پر
عدالت میں پیش ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ 17 نومبر کو رات گئے قومی اسمبلی نے توہین عدالت کا قانون تبدیل کر دیا۔ اس تبدیلی کے نتیجے میں توہین عدالت کے شو کاز نوٹس یا سزا کے خلاف سپریم کورٹ کے باقی ججوں کے سامنے اپیل کا حق دیا گیا۔ 18 نومبر کو سینٹ نے اس قانون کی توثیق کر دی۔ سینٹ میں اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا۔ 18 نومبر ہی کے دن کوئٹہ میں چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی تقرری کو منیر احمد نامی ایک شخص نے چیلنج کر دیا۔ کوئٹہ میں جسٹس ناصر اسلم زاہد اور جسٹس خلیل الرحمان پر مشتمل ڈویژن بینچ نے یہ پیٹیشن سنی اور اسے چیف جسٹس کو ریفر کرتے ہوئے فل کورٹ کے سامنے رکھنے کا کہا۔ 18 نومبر کو سینٹ نے توہین عدالت کا قانون منظور کیا تھا۔ ایک دن بعد 19 نومبر کو وزیر اعظم نواز شریف نے صدر فاروق لغاری کے بل پر دستخط نہ کرنے کو ملکی بے یقینی اور بے چینی کا موجب ٹھہرایا اور کہا کہ فاروق لغاری کے دستخط کرتے ہی اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ نواز شریف نے اس جلدی کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ میں توہین عدالت کے مقدمے کا سامنا کر رہا ہوں اور توہین عدالت کا ترمیمی بل یہ سہولت دیتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ میرے خلاف ہو تو مجھے ہر پاکستانی کی طرح اپیل کرنے کا حق ملے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ میرے خلاف چارج فریم کیے گئے ہیں اور ہم نے بل پاس کیا ہے تاکہ ہم فل کورٹ میں اپیل کر سکیں۔ 19 نومبر ہی کو سپریم کورٹ نے وزیر اعظم نواز شریف اور دیگر 11 افراد کو چارج شیٹ کر دیا اور انہیں جرم قبول کرنے یا انکار کرنے کا کہا۔ وزیر اعظم نواز شریف کو شخصی طور پر پیش ہونے کا نہیں کہا گیا، لیکن چیف جسٹس نے کہا کہ اگر ضرورت پیش آئے تو وزیر اعظم کو بلا لیا جائے گا۔ دیگر تمام افراد کو ہر سماعت پر ذاتی طور پر پیش ہونے کا حکم دیا گیا۔ عدالت نے وزیر اعظم کے وکیل کی درخواست مسترد کر دی کہ ان کے خلاف کارروائی روک دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے موکل نے کہا ہے کہ ان کے ریمارک سے کسی جج کی دل آزاری ہوئی ہے تو وہ معذرت چاہتے ہیں۔ 20 نومبر کو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے، جس میں چیف جسٹس سجاد علی شاہ، جسٹس بشیر احمد جہانگیری اور جسٹس محمد عارف شامل تھے، صدر مملکت کو ہدایت کی کہ وہ توہین عدالت کے ترمیمی بل پر اس وقت تک دستخط نہ کریں جب تک اس بل کے خلاف پیٹیشن پر فیصلہ نہ ہو جائے۔ عدالت نے صدر کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ بل پر دستخط نہ کریں اور اگر پہلے ہی دستخط کر چکے ہیں تو اسے تاحکم ثانی معطل کیا جاتا ہے۔ اسی دن صدر فاروق لغاری نے بل پر دستخط کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کے حکم کے خلاف وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف، صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ سردار مہتاب عباسی اور سینٹ کے لیڈر آف دی ہاؤس راجہ ظفر الحق پر مشتمل حکومت کا 3 رکنی وفد صدر فاروق لغاری سے ملا اور انہیں بل پر دستخط کرنے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی، مگر صدر فاروق لغاری نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ وہ دستخط کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ وہ سپریم کورٹ کا حکم نہ مان کر توہین عدالت نہیں کرنا چاہتے۔ اس جگہ پر رک کر ایک سوال پوچھنا چاہیے، کیا صدر کو اپنے اختیارات استعمال کرنے کے بارے میں آئینی تحفظ حاصل نہیں کہ انہیں عدالت میں طلب نہیں کیا جا سکتا؟ کیا سپریم کورٹ ملک کے آئینی سربراہ صدر کو اس کے فرائض کی انجام دہی کے متعلق حکم دے سکتا ہے؟ آئین کا آرٹیکل 248(1) یہ کہتا ہے، صدر، کوئی گورنر، وزیر اعظم، کوئی وزیر مملکت، وزیر اعلیٰ اور کوئی صوبائی وزیر اپنے متعلق عہدے کے اختیارات استعمال کرنے اور ان کے کارہائے منصبی انجام دینے کی بنا پر یا کسی ایسے فعل کی بنیاد پر جو ان اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اور کارہائے منصبی انجام دیتے ہوئے کیے گئے ہوں یا جن کا کیا جانا مترشح ہو، کسی عدالت کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں گے۔ آگے ذیلی شقوں میں صدر کو ذاتی حیثیت میں بھی کسی فعل کرنے یا نہ کرنے سے متعلق مزید تحفظات دیے گئے ہیں۔ صدر کے قانون پر دستخط کرنے سے انکار کے بعد 20 نومبر ہی کے دن حکومت نے صدر کا مواخذہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن پھر کابینہ کے ایک اجلاس اور وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعلیٰ شہباز شریف کی آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت سے ملاقات کے بعد مواخذے کی کارروائی کو ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایک سینئر حکومتی ترجمان نے بتایا کہ حالات ایک سمجھوتے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ترجمان نے یہ بھی بتایا کہ کابینہ اور حکومتی اتحاد نے یہ تجویز مسترد کر دی ہے کہ وزیر اعظم اپنا عہدہ چھوڑ کر کسی دوسری شخص کو آنے دیں تاکہ بحران ٹل جائے۔ بہرحال ایسا ہونے کی صورت میں جنرل مجید ملک، اسحاق ڈار اور سید فخر امام کا نام متبادل وزیر اعظم کے طور پر سامنے آیا۔ دوسری طرف صدر فاروق لغاری نے پنجاب اور سرحد کے وزرائے اعلیٰ کو کہا کہ وہ کوئی غیر آئینی قدم نہیں اٹھائیں گے اور وہ مواخذے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔
21 نومبر کو سپریم کورٹ نے 13ویں آئینی ترمیم کے خاتمے کے لیے سماعت شروع کرتے ہوئے حکومت کو نوٹس جاری کر دیا اور 27 نومبر کو سماعت کا دن مقرر کیا۔ اسی دن توہین عدالت کی کارروائی ملتوی کرتے ہوئے 28 نومبر کا دن اگلی سماعت کے لیے مقرر کیا گیا۔ عدالت نے سیکرٹری نیشنل اسمبلی کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس خارج کر دیا کیونکہ انہوں نے اسمبلی کی کارروائی کا مکمل ریکارڈ بشمول وہ حصے جنہیں کارروائی سے خارج کیا گیا تھا پیش کر دیے۔ 24 نومبر کو صدر کے ترجمان نے ممتاز کالم نگار ارچشیر کاؤسچی کے بارے میں کہا کہ انہوں نے صدر کے بارے میں زمینوں کی خرید و فروخت کے بارے میں بے بنیاد الزامات لگائے ہیں۔ صدر پر 29,000 ایکڑ کی زمین کے بارے میں بے ضابطگی کا الزام تھا۔ یہ سارا ہفتہ باغی جج خاموش رہے۔ ساری کارروائی اسمبلی، حکومت، صدر اور سپریم کورٹ کے درمیان گھومتی رہی۔ لیکن 25 نومبر کو سپریم کورٹ میں بغاوت کا معاملہ دوبارہ ابھر گیا۔ ارچشیر کاؤسچی کے سپریم کورٹ میں نومبر 1999 میں جمع کروائے گئے بیان حلفی کے مطابق 25 نومبر کی رات کو سینیٹر رفیق تارڑ کو ایک خصوصی جہاز سے کوئٹہ بھیجا گیا تاکہ وہ وہاں موجود سپریم کورٹ کے ججوں کو قائل کر سکیں۔ 26 نومبر کا دن بہت ہنگامہ خیز رہا۔ کوئٹہ سے اسلام آباد تک سیاسی اور قانونی زلزلے آئے۔ 26 نومبر کو سپریم کورٹ کے کوئٹہ بینچ کے 2 ارکان جسٹس ارشاد حسن خان اور خلیل الرحمان خان نے ملک اسد علی کی چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی آؤٹ آف ٹرن تقرری کے خلاف درخواست باضابطہ سماعت کے لیے 28 نومبر کو مقرر کر دی اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی معطلی کا عبوری حکم جاری کر دیا۔ اس آرڈر پر اس رات کوئٹہ بینچ کے تیسرے جج ناصر اسلم زاہد نے دستخط کیے کیونکہ آرڈر جاری ہونے کے وقت کوئٹہ میں موجود نہیں تھے۔ چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے اس حکم کو غیر قانونی قرار دیا۔ انہوں نے کوئٹہ رجسٹری کے اسسٹنٹ رجسٹرار کو حکم دیا کہ وہ تاحکم ثانی ان 2 ججوں کے سامنے کوئی مقدمہ پیش نہ کریں۔ چیف جسٹس نے اپنے حکم میں کہا کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت پیٹیشن صرف اسلام آباد میں دائر کی جا سکتی ہے۔ 26 نومبر کو صدر فاروق لغاری نے کوئٹہ بینچ کے حکم کے تحت وفاقی حکومت کی بھیجی گئی ایک سمری پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا جس میں جسٹس اجمل میاں کو قائم مقام چیف جسٹس مقرر کرنے کا کہا گیا تھا۔ اس میں کہا گیا تھا کہ چیف جسٹس کی سیٹ کوئٹہ بینچ کے اس فیصلے کے بعد خالی پڑی ہے جس میں سجاد علی شاہ کو چیف جسٹس بنانے کا نوٹیفیکیشن معطل کرنے کا حکم جاری کیا گیا تھا۔ صدر نے اپنے قانونی ماہرین سے مشورے کے بعد سمری پر دستخط کرنے سے اس بنیاد پر انکار کیا کہ صدر کے لیے لازم نہیں کہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پر عمل کریں۔ نوٹ کریں کہ بحران کے خاتمے کے لیے پہلے جو بات وزیر اعظم نواز شریف کو ہٹانے کے بارے میں کی جا رہی تھی اب وہ چیف جسٹس کو ہٹانے تک پہنچ گئی۔ 26 نومبر کو ہی سپریم کورٹ کے ایک وکیل اسد طارق کی پیٹیشن موصول ہوئی جس میں کہا گیا کہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ ہائی ٹریجن یعنی بغاوت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ انہوں نے سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا کہ وہ وفاقی حکومت کو چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کا حکم دے۔ اسد طارق کا کہنا تھا کہ عدالتی حکومتی تنازع نے معاشی ترقی روک دی ہے اور وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ چلانے کا مقصد صرف اور صرف معیشت تباہ کرنا ہے۔ 27 نومبر کو جسٹس ناصر اسلم زاہد، جسٹس ارشاد حسن خان اور جسٹس خلیل الرحمان پر مشتمل کوئٹہ بینچ نے سماعت شروع کی تو اسے بتایا گیا کہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے اسسٹنٹ رجسٹرار کوئٹہ رجسٹری کو ہدایت کی کہ وہ کوئٹہ بینچ کے سامنے کوئی کیس نہ رکھے۔ ایک سینئر جج نے آبزرویشن دی کہ چیف جسٹس مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کے کسی جج کو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کام کرنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ مزید کہا گیا کہ جوڈیشل آرڈر کے ذریعے چیف جسٹس کو پہلے ہی معطل کیا جا چکا ہے اور چیف جسٹس کے طور پر فرائض سر انجام نہیں دے سکتے۔ چیف جسٹس کے آرڈر کو غیر موجود قرار دیتے ہوئے اسے نظر انداز کرنے کا حکم دیا گیا۔ کوئٹہ بینچ نے اس دن 10 مقدمات نمٹائے۔ اسی دن اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے کوئٹہ بینچ کا فیصلہ منسوخ کر دیا۔ اس دوران کورٹ میں موجود مسلم لیگ نون کے حامی ممبران اسمبلی اور کارکنان نے ججوں کی توہین کی اور ان کے کام میں مداخلت کرتے رہے۔ ایوان صدر میں 2 ہائی لیول کی میٹنگز ہوئی لیکن وہ یہ بحران حل کرنے میں ناکام رہی۔ رپورٹس کے مطابق جنرل جہانگیر کرامت کوئی ایسا فارمولہ پیش کرنے میں ناکام رہے جو وزیر اعظم نواز شریف اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ دونوں کو قبول ہوتا۔ صدر فاروق لغاری نے حکومت کی اس تحریری درخواست کا کوئی جواب نہیں دیا جس میں انہیں قائم مقام چیف جسٹس تعینات کرنے کا کہا گیا تھا۔
اب چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف کوئٹہ سے شروع ہونے والی بغاوت کی آگ پشاور تک پہنچ چکی تھی۔ 27 نومبر کو ہی پشاور میں جسٹس سعید الزمان صدیقی اور فضل الہی خان پر مشتمل ایک 2 رکنی بینچ نے چیف جسٹس کی تقرری کے معاملے پر جسٹس سجاد علی شاہ کو شامل کیے بغیر فل کورٹ بینچ بنانے کا حکم دیا اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو معطل کرنے کے کوئٹہ بینچ کے حکم کی توثیق کی۔ جسٹس مختار احمد جونیجو نے اس بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ وزیر اعظم نواز شریف نے فتح کے حصول تک لڑنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام نے انہیں خدمت کرنے کا مینڈیٹ دیا ہے اور کسی سزا یا جزا کی پرواہ کیے بغیر عوام کی خدمت کرتے رہیں گے۔ 28 نومبر ایک ایسا فیصلہ کن دن تھا جس نے مسلم لیگ نون کے چہرے پر وہ کالک ملی جس سے وہ آج تک شرمندہ ہے۔ رپورٹس کے مطابق 28 نومبر کی صبح 7 بجے ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل نسیم رانا نے آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت کو مطلع کیا کہ ایک ہجوم کو منظم کیا جا رہا ہے جو وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف مقدمے کی سماعت میں حملہ آور ہوگا۔ جنرل جہانگیر کرامت نے بظاہر اس اطلاع کو نظر انداز کر دیا۔ صبح سے ہی مظاہرین سپریم کورٹ کے باہر جمع ہونے شروع ہو گئے۔ وہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف نعرہ زن تھے اور مطالبہ کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ کے 2 بینچوں کے فیصلے کے تحت چیف جسٹس معطل ہو چکے ہیں، اس لیے وہ اپنی سیٹ پر مت بیٹھیں۔ جسٹس سجاد علی شاہ کی عدالت نے 9:45 بجے وزیر اعظم کے خلاف توہین عدالت کے مقدمے کی سماعت شروع کر دی۔ یہ سماعت 45 منٹ تک جاری رہی۔ اچانک ایک صحافی بھاگتا ہوا عدالت میں داخل ہوا اور اس نے حملے کے بارے میں خبردار کیا۔ چیف جسٹس سجاد علی شاہ گھبرا کر اپنی کرسی سے اٹھے، نواز شریف کے وکیل SM ظفر کا شکریہ ادا کیا اور سماعت 1 ہفتے کے لیے معطل کر دی۔ ججوں کو پولیس کی حفاظت میں چیف جسٹس کے چیمبر میں منتقل کر دیا گیا۔ جیسے ہی جج کمرہ عدالت سے نکلے تو وہاں ایک بکھرا ہوا ہجوم داخل ہو گیا۔ اس نے نعرہ بازی کی اور کمرے میں توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ چیف جسٹس نے خط لکھ کر صدر سے درخواست کی کہ وہ سپریم کورٹ کی عمارت، چیف جسٹس اور دوسرے ججوں کی رہائش گاہوں کی حفاظت کے لیے فوجی اور نیم فوجی دستے تعینات کرنے کا حکم جاری کریں۔ اس خط میں عدالت میں 27 اور 28 نومبر کو ہونے والی ہنگامہ آرائی کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ بعض وکلاء اپنے مقام سے گر کر فساد پر اتر آئے۔ چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے کہا کہ بعض حملہ آوروں کو سنا گیا کہ وہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو یرغمال بنانا چاہتے تھے۔ چیف جسٹس نے لکھا کہ ایک دن پہلے ہونے والی ہنگامہ آرائی کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو ہدایت کی تھی کہ صرف متعلقہ لوگوں کو داخلے کے لیے پاس جاری کیے جائیں۔ چونکہ عموماً عدالت میں حکمران جماعت کے حامیوں کا ہجوم اکٹھا ہو جاتا تھا، لیکن چیف جسٹس کو مختلف لوگوں نے فون پر مطلع کیا کہ BBC کے حملے کے بارے میں رپورٹ میں دکھایا گیا تھا کہ پولیس نے حملہ آوروں کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ جب کورٹ کے افسران نے پولیس اہلکاروں سے پوچھا کہ وہ ہجوم کو سپریم کورٹ کی حدود میں داخل ہونے سے کیوں نہیں روک رہے تو جواب ملا کہ وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر ہیں چونکہ بیشتر مظاہرین حکومت کے حامی ہیں۔ اس واقعے کے 8 برس بعد جولائی 2005 میں جنرل ریٹائرڈ جہانگیر کرامت سے امریکہ میں بعض صحافیوں نے یہ سوال کیا کہ انہوں نے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے حکم پر فوجی دستے بھیجنے سے کیوں انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا فرض تھا کہ وہ پاکستانی دستور کے تحت کام کرتے۔ چین آف کمانڈ موجود تھی جس کے مطابق ایسا کرنے کے لیے ہدایات صرف وزیر اعظم اور مسلح افواج کے سپریم کمانڈر صدر فاروق لغاری جاری کر سکتے تھے۔ انہوں نے اپنی صفائی میں مزید کہا کہ اگر ایسی روایت کی داغ بیل ڈال دی جاتی اور وہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے براہ راست حکم پر عمل کرتے تھے تو صوبائی ہائی کورٹس کے چیف جسٹس بھی اس کے حقدار ہو جاتے کہ وہ کور کمانڈرز کو براہ راست احکامات دینے لگے۔ اس وجہ سے انہوں نے فوج کو اس سیاسی معاملے سے الگ رکھنا بہتر سمجھا۔ 28 نومبر کو ہی سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وجیہ الدین اور جسٹس راجہ قریشی پر مشتمل ایک ڈویژن بینچ نے ایک پیٹیشن پر چیف جسٹس سجاد علی شاہ سے درخواست کی کہ وہ فل کورٹ کی میٹنگ بلائے تاکہ ان کی تقرری کا تنازع حل ہو سکے۔ 28 نومبر کو سپریم کورٹ کے کوئٹہ بینچ نے اپنا سابقہ حکم برقرار رکھا کہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو معطل کر دیا گیا ہے اور وہ بطور چیف جسٹس اپنے فرائض ادا نہیں کر سکتے۔ جسٹس ناصر اسلم زاہد، جسٹس خلیل الرحمان اور جسٹس ارشاد حسن خان پر مشتمل بینچ نے اپنے 19 صفحات پر محیط فیصلے میں کہا کہ سپریم کورٹ کے پشاور بینچ کے فیصلے کے تحت سپریم کورٹ کا فل بینچ جس میں معطل چیف جسٹس شامل نہ ہوں اس معاملے کی سماعت کرے۔ 30 نومبر کو وزیر اعظم نواز شریف نے صدر فاروق لغاری پر اس تمام سیاسی بحران کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا
کہ صدر اس معاملے کو حل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے پارلیمان اور دستور کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے حکومت اور عدلیہ کے درمیان جنم لینے والے اس بحران کی بنیاد استبدادی دہشت گردی کی عدالتوں کے قیام سے پیدا ہونے والے تنازع کو قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کے سوا کسی دوسری اتھارٹی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ دستور کو تبدیل کرے۔ 30 نومبر کو ہی چیف جسٹس نے 7 صفحات پر مشتمل انتظامی حکم کے ذریعے کوئٹہ بینچ کے اس فیصلے کو منسوخ کر دیا جس میں اس نے 15 رکنی فل کورٹ بینچ کے قیام کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے ججوں کو کہا کہ وہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے بنائے روسٹر کے مطابق کام کریں۔ کوئٹہ بینچ کے جسٹس سعید الزمان صدیقی نے یہ انتظامی حکم وصول کرنے سے اس بنیاد پر انکار کر دیا کہ معاملہ فل کورٹ کے سامنے سماعت کے لیے موجود ہے اور اس میں مداخلت نہیں کی جا سکتی، لیکن انہوں نے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو ہدایت کی کہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی کوئی بھی جاری کردہ سٹیٹمنٹ فل کورٹ کے سامنے رکھی جائے جو میرٹ پر اس کا فیصلہ کرے۔ 1 دسمبر کو کابینہ نے موجودہ بحران میں صدر فاروق لغاری کے کردار کے باعث ان کا مواخذہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم نے بحران کو حل کرنے کے طریقوں پر بات کرتے ہوئے کہا کہ بحران کو حل ہونے میں مزید 1 ہفتہ لگ سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے واضح کیا کہ کسی کو یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ اپنے عہدے سے ویسے ہی دستبردار ہو جائیں گے جیسے 1993 میں ہوئے تھے۔ 1 دسمبر کو جب کوئٹہ بینچ اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے بنائے بینچ اپنی اپنی جگہ سماعت شروع کرنے کو تیار تھے تو بار کونسل کے وفد نے دونوں گروپوں سے درخواست کی کہ وہ اپنے معاملات عدالت سے باہر طے کریں۔ درخواست قبول کر لی گئی تو 17 ججوں نے بند کمرے میں بحران کے حل کے لیے مذاکرات کیے۔ 15 باغی ججوں نے جسٹس سعید الزمان صدیقی کی سربراہی میں فل کورٹ کے سیشن کے لیے نئی کاز لسٹ جاری کر دی جس میں چیف جسٹس کی تقرری کے جائز ہونے کے سوال کا فیصلہ کیا جانا تھا۔ 2 دسمبر کو جسٹس سجاد علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 13ویں ترمیم معطل کرتے ہوئے آرٹیکل 258(2)B بحال کرنے کا حکم جاری کیا جس کے تحت صدر فاروق لغاری اسمبلی توڑ سکتے تھے۔ اس کے چند منٹ کے اندر جسٹس سعید الزمان صدیقی کی سربراہی میں ایک 10 رکنی بینچ نے 13ویں ترمیم معطل کرنے کے حکم کے خلاف سٹے دے دیا، حالانکہ انہیں اس آرڈر کی باقاعدہ کاپی بھی موصول نہیں ہوئی تھی۔ جس وقت یہ 10 رکنی بینچ جسٹس سجاد علی شاہ کی تقرری کے خلاف سماعت کر رہا تھا تو عدالت کو مطلع کیا گیا کہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی سربراہی میں ایک 3 رکنی بینچ نے اسمبلی توڑنے کے صدر کے اختیار کو بحال کر دیا ہے۔ 10 ممبر بینچ نے اسی وقت آرڈر جاری کیا کہ 3 رکنی بینچ کا فیصلہ معطل کیا جاتا ہے۔ اس 10 رکنی بینچ میں جسٹس سعید الزمان صدیقی، فضل الہی خان، ارشاد حسن خان، راجہ افراسیاب خان، ناصر اسلم زاہد، منور احمد مرزا، خلیل الرحمان خان، شیخ ریاض احمد اور جسٹس عبد الرحمان خان شامل تھے۔ 2 دسمبر کے ہی دن سپریم کورٹ نے اعلان کیا کہ 10 رکنی بینچ کے حکم کے تحت سینئر ترین جج جسٹس اجمل میاں قائم مقام چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ فیصلے کے تحت جسٹس اجمل میاں نے چیف جسٹس کے انتظامی اور عدالتی اختیارات سنبھال لیے۔ اس کے ساتھ ہی ایک بڑا دھماکہ ہوا۔ صدر فاروق لغاری نے استعفیٰ دے دیا اور اس کے ساتھ ہی جسٹس سجاد علی شاہ کی پوزیشن بہت کمزور ہو گئی۔ صدر فاروق لغاری نے بحران کی ذمہ داری وزیر اعظم نواز شریف پر عائد کرتے ہوئے کہا کہ جس وقت سپریم کورٹ نے 258(2)B بحال کی اس وقت وہ اسمبلی توڑ سکتے تھے، لیکن وہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ حق استعمال نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ صرف قانون کی بالادستی کے خواہاں تھے۔ انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف پر الزام عائد کیا کہ وہ تمام طاقت اپنے ہاتھوں میں مرکوز کر کے ڈکٹیٹر بننا چاہتے ہیں۔ فاروق لغاری نے کہا کہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف دونوں ہی بطور وزیر اعظم عدلیہ کو محکوم کر کے تمام تر طاقت اپنے ہاتھوں میں رکھنا چاہتے تھے۔ چیئرمین سینٹ وسیم سجاد نے قائم مقام صدر کا عہدہ سنبھال لیا۔ 3 دسمبر کو سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس اجمل میاں نے قائم مقام چیف جسٹس کے طور پر حلف اٹھا لیا۔ اسی دن جسٹس سعید الزمان صدیقی کی سربراہی میں 10 رکنی بینچ نے جسٹس سجاد علی شاہ کو ان کی تقرری کے تنازع کے بارے میں مقدمے میں نوٹس جاری کر دیا۔ اس بینچ نے پیٹیشنر ملک اسد علی کی درخواست مسترد کر دی کہ جسٹس سجاد علی شاہ کا مقدمہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجا جائے۔ ملک اسد علی کا موقف تھا کہ جسٹس سجاد علی شاہ نے کوئٹہ بینچ کے احکامات کی جانتے بوجھتے خلاف ورزی کی ہے۔ 5 دسمبر کو جسٹس سجاد علی شاہ نے 10 رکنی بینچ کو مطلع کیا کہ وہ اپنا مقدمہ لڑیں گے اور انہوں نے ممتاز قانون دان عبدالحفیظ پیرزادہ کو اپنا وکیل مقرر کیا۔
6 دسمبر کو معطل چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے ڈان کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کے ججوں نے حکومت کی حمایت اور حوصلہ افزائی سے بغاوت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 3.5 برس تک سپریم کورٹ کا چیف جسٹس رہنے کے بعد مجھے اسی عدالت کے ججوں کی طرف سے بطور مدعا علیہ پیش ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ میں ان کے سامنے پیش ہو کر انہیں مائی لارڈ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ماسوائے جسٹس اجمل میاں، جسٹس سعید الزما صدیقی اور جسٹس فضل الہی بقیہ تمام 13 جج ان کی مشاورت سے سپریم کورٹ میں تعینات کیے گئے تھے، اور اب یہ 13 جج ان کی تقرری پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ 6 دسمبر کو جسٹس اجمل میاں نے ایک آرڈر میں کہا کہ نواز شریف اور دیگر افراد کے خلاف توہین عدالت کے کیس کا فیصلہ موجودہ 5 رکنی بینچ کی بجائے ایک بڑا بینچ کرے گا۔ فیصلہ آزادی اظہار کے متعلق آئین کے آرٹیکل 19 اور 66 کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا جائے گا۔ مقدمہ سرما کی عدالتی تعطیلات کے بعد جنوری کے تیسرے ہفتے میں سنا جائے گا۔ 10 دسمبر کو بازی پلٹ گئی۔ کہاں تو وہ وقت تھا جب باقی جج اس بات کا مطالبہ کر رہے تھے کہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی تقرری کے خلاف مقدمہ فل کورٹ سنے، اور کہاں وقت کا پہیہ ایسا گھوما کہ اب معطل چیف جسٹس نے خود اس بات کا مطالبہ کر دیا کہ ان کی تقرری کا مقدمہ فل کورٹ کے سامنے رکھا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ 10 رکنی بینچ میں 6 جج ان کے خلاف تعصب رکھتے ہیں۔ 11 دسمبر کو سماعت کے دوران معطل چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے وکیل عبدالحفیظ پیرزادہ نے کہا کہ ان کے کلائنٹ چیف جسٹس سجاد علی شاہ آخر ایک انسان ہے، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کسی مخصوص صورتحال میں حد سے بڑھ کر رد عمل دے دیا ہو، لیکن کوئٹہ بینچ کا انہیں معطل کرنے کا آرڈر نامناسب تھا۔ انہوں نے امریکی صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ کے اس قول کو دہرایا کہ ہم بحیثیت قوم اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں ہمیں آئین کو عدالت سے بچانے کے لیے اور عدالت کو خود سے بچانے کے لیے ایکشن لینا ہے۔ 23 دسمبر کو سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس اجمل میاں نے مستقل چیف جسٹس کا حلف اٹھا لیا۔ 10 رکنی بینچ کے شارٹ آرڈر پر حکومت نے جسٹس سجاد علی شاہ کی بطور چیف جسٹس تقرری کا نوٹیفیکیشن منسوخ کر کے جسٹس اجمل میاں کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ 17 فروری 1998 کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اجمل میاں کی سربراہی میں قائم بینچ کو وزیر اعظم نواز شریف کے وکیل ایس ایم ظفر نے قائل کر لیا کہ نواز شریف کو توہین عدالت کے مقدمے میں چارج شیٹ نہیں کیا گیا تھا، بلکہ محض شو کاز نوٹس دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ملزم کو چارج شیٹ پڑھ کر نہ سنائی جائے اور اسے پوچھا نہ جائے کہ وہ اعتراف جرم کرتا ہے یا انکاری ہے، چارج شیٹ کی قانونی حیثیت نہیں ہوتی۔ 15 مئی 1998 کو سپریم کورٹ نے اس انسداد دہشت گردی قانون کی 12 شکلیں ختم کر دی جس سے حکومت اور سپریم کورٹ کے درمیان تنازع کی ابتدا ہوئی تھی۔ اس کے نتیجے میں انسداد دہشت گردی کی عدالتیں روایتی عدالتی نظام کے مطابق کام کرنے لگیں۔ اس کے ایک برس بعد 14 مئی 1999 کو سپریم کورٹ پر حملہ کرنے والے ملزمان کو بری کر دیا گیا جن پر توہین عدالت کے الزام عائد کیا گیا تھا۔ جسٹس ناصر اسلم زاہد، جسٹس منور احمد مرزا اور جسٹس عبد الرحمان خان پر مشتمل 3 ممبر بینچ نے کہا کہ اگرچہ حملہ کر کے سنگین توہین کی گئی تھی، مگر اس وجہ سے کسی ملزم کو سزا نہیں دے سکتے کہ کسی شخص نے آگے بڑھ کر مختلف افراد کے خلاف واضح گواہی نہیں دی۔ جن افراد پر مقدمہ قائم کیا گیا تھا انہیں مسلم لیگ نون کے ممبران قومی اسمبلی طارق عزیز، میاں منیر، ممبران صوبائی اسمبلی چودھری تنویر احمد، چودھری اختر رسول، اختر محمود، سردار نسیم اور ایک نوجوان کارکن شہباز گوشی شامل تھے۔ یوں سپریم کورٹ میں چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف ججوں کی بغاوت کی کہانی اپنے انجام کو پہنچی۔